کہ آج بھی جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک سے جا نہیں سکتا، اللہ اللہ کر کے زرداری صاحب کو جب ذمہ داری صدارت کی ملی، انہیں اس قدر فیل ہو رہی تھی کیونکہ جس نہج پہ پاکستان کو پی ٹی آئی کی نالائق اور ناکام حکومت لے آئی تھی، یہ تو بلاول صاحب کی انتھک محنت، دن رات کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں ہمارے سفارتی تعلقات بحال ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہر فورم پر یہ بات کی ہے، ہم نے ہر فورم پر آواز اٹھائی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بطور جماعت اور ہمارے جو پارٹی کے لیڈران ہیں، چاہے وہ فورن منسٹر کی کیپیسٹی میں ہو یا کسی اور اعلیٰ عہدے پہ فائز ہو، ہم نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم حق اور سچ کی بات کریں اور ہم اس میں کامیاب ہوئے ہیں۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑے کھل کے غازہ میں ہونے والی بربریت پر آواز اٹھائی ہے، وہاں بچوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر بات کی ہے، ہسپتالوں کے اوپر جو بم پھینکے جا رہے ہیں اس پر آواز اٹھائی ہے۔ انسانیت کی جن قدروں کو پامال کیا جا رہا ہے اس کی کہیں ایسی مثال آج دنیا میں نہیں نظر آ رہی جو غازہ میں نظر آ رہی ہے۔ اور اسی سلسلے میں آج کراچی شہر میں بھی ایک ریلی نکالی جا رہی ہے، غالباً جس وقت ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ہی وہ ریلی شاید شروع ہونے والی ہے، اور اس میں ہر پروفیشن اور ہر بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہوں گے، پولیٹیکل جماعتیں بھی ہوں گی، پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس ریلی کا حصہ ہوگی۔ ہمیں اظہار یکجہتی اپنے ان بھائی بہن بزرگ بچوں کے ساتھ بالخصوص دکھانی ہے جو اس وقت ہماری مدد، ہماری سپورٹ کے منتظر ہے۔ ہم حکومت پاکستان سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، ایک بار پھر آپ کے توسط سے ہم ان سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنی آواز بلند کریں اور غازہ میں ہونے والی زیادتی کی مذمت کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی کوشش کریں کہ جہاں ہمیں یہ مسئلہ حل ہوتا نظر آئے۔ اب آ جاتے ہیں جی پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ایونٹ کے حوالے سے، جو آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی بنیاد 1967 میں رکھی گئی، جمہوریت کا بیج بویا گیا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے فقط چند 100 اپنے ساتھیوں کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور آج اس جماعت کو 56th فاؤنڈیشن ڈے منانے کے لیے ہم یہاں اکٹھا ہوئے ہیں۔ یہ جو 56واں فاؤنڈیشن ڈے ہے، یوم تاسیس ہے، یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ یہ صرف ایک دن نہیں ہوتا، یہ 55-56 برسوں کی قربانیوں کا سفر ہے، یہ 55 برسوں کی جد و جہد، تکلیف دہ جد و جہد کی ایک ایسی کہانی ہے کہ ہم جب اسے منانے اکٹھا ہوتے ہیں تو بہت سارے غم ہیں جو سینے میں ہیں، لیکن چونکہ ہماری جو ایک جد و جہد ہے یا ہماری جو ایک کوشش ہے وہ ہمیشہ جمہوریت کے حصول اور اس کی دفاع کے لیے رہی ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس جماعت کا کام یا اس کا جو مشن ہے وہ اس وقت تک پورا نہیں ہوگا جب تک پاکستان میں آئیڈیل جمہوریت نہیں آ جاتی، جب تک اس ملک کے لوگوں کو ان کے حقوق، ان کے جائز حقوق، ان کے آئینی حقوق، ان کے انسانی حقوق نہیں مل جاتے۔ آج معاشی حقوق کی بھی بات پاکستان پیپلز پارٹی ہی کر رہی ہے، اور اسی سلسلے میں جو فاؤنڈیشن ڈے جو پہلی مرتبہ غالباً بلوچستان میں منایا جا رہا ہے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں ہمارے انفارمیشن سیکرٹری بلوچستان کے، ان سے ہماری پہلی بھی میٹنگ ہوئی، تو یہ ایک اعزاز کی بات تھی ان کے لیے بھی کہ بلوچستان کا انتخاب، کوئٹہ کا انتخاب کیا گیا پاکستان پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کو منانے کے لیے۔ کارکنان ملک کے کونے کونے سے، ملک میں آپ جب یہاں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک پاکستان کا چھوٹا سا یونائٹڈ نیشنز ہے یہاں، کیونکہ اتنا خوبصورت یہ مجمع ہوتا ہے کہ پاکستان کے ہر کونے سے لوگ آتے ہیں، ہر صوبے سے لوگ آتے ہیں، ہر زبان بولنے والا یہاں ہوتا ہے۔ یہ روشنی
کی جو کرن آج بھی ہمارے اندر ہے، وہ اس کے پیچھے شہیدوں کا لہو ہے، ہمارے کارکنان کی قربانی ہے۔ بات تو لوگ بہت کرتے ہیں، ہمارے ساتھ مقابلے کی بھی بات کرتے ہیں، ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ آپ ہم سے نہیں، ہمارے ایک کارکن سے مقابلہ کر لیں، آپ اس کارکن کے ساتھ بات کر لیں جس نے کوڑے بھی کھائے، جیلیں بھی کاٹیں، جس نے اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھا، جس نے اف نہیں کی لیکن شہید ذوالفقار علی بھٹو کے فلسفے پر چلنا قبول کیا۔ تو ایسے نظریاتی کارکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی میں، اور ہمیں فخر ہے اپنے کارکنان پر، ہمیں فخر ہے اپنے کارکنان کے جذبات اور بہادری کے اوپر، کہ آج بھی جس طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر جناب آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک سے جا نہیں سکتا کیونکہ پھر میں اپنے کارکنان کو کہ آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہیں کر سکوں۔ تو ایسے موقع ان کے پاس بھی آئے ہوں گے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اپنی دھرتی، اپنے لوگوں کو چھوڑ کر جانا اچھی مثال نہیں۔ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جتنا وقت بھی جلا وطنی میں مجبوراً گزارا، ان کا پل پل اپنے لوگوں کے ساتھ تھا۔ اس وقت ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے، اس وقت ہمیں بلا کر، مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ جہاں ہوتی تھی اپنے لوگوں کو بلاتی تھی، خود باقاعدہ، مطلب کوئی ان کے لیے گھڑی کا حساب نہیں ہوتا تھا، نہ دن دیکھتی تھی نہ رات دیکھتی تھی، اور لگی رہتی تھی کوآرڈینیشن میں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، آمدیت میں کس طرح لوگ تڑپ رہے ہیں، کس طرح دہشت گردی بڑھ رہی ہے، کس طرح بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کس طرح معاشی حالات بد سے بدترین ہو رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں شہید محترمہ کو پتا تھیں، ان کو پل پل کا پتا تھا کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے لیڈر کا جذبہ، یہ ہوتا ہے لیڈر کا حوصلہ۔ یہاں تو رات کے اندھیرے میں بھی لوگ چلے گئے، بوریا بستر باندھ کے، بستے اٹھا کر، معاہدے کر کے، لیکن پھر بھی ہم نے یہ چاہا کہ پاکستان میں جس مفاہمتی عمل کا آغاز یا جس کی بنیاد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے ڈالی، ہم اس پر قائم و دائم رہیں۔ ہم اس ملک میں سیاسی استحکام دیکھنا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کی لڑائی کسی شخص یا کسی جماعت سے نہیں ہے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بارہا کئی موقع پر کہا کہ ہماری لڑائی، ہماری جنگ اس ملک میں غربت سے ہے، اس ملک میں بے روزگاری سے ہے، اس ملک میں دہشت گردی انتہا پسندی سے ہے، اس ملک کے بدترین معاشی حالات کو ٹھیک کرنا ہمیں اپنی ذمہ داری لگتا ہے۔ ہم اس ملک میں تقسیم کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں نفرت کی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر جماعت اپنا حصہ ڈالے اس ملک کی ترقی اور تعمیر میں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں اور تقسیم ہو، اس ملک میں اور پروجیکٹس ہوں۔ بہت سارے پروجیکٹس ہوئے اور ان پروجیکٹس کا نقصان اس ملک کی عوام اور اس ملک کو ہوا۔ لہٰذا آج بلوچستان میں بیٹھ کر ہم یہ بات ایک بار پھر دہرانا چاہتے ہیں، اور کس بنیاد پر یہ بات کرتے ہیں؟ اپنی کارکردگی کی بنیاد پر۔ جب آصف علی زرداری صاحب پاکستان کے صدر تھے، آپ سب کو یاد ہوگا، اور میڈیا کے دوست ساتھی ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ تو سب چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، بلوچستان کی عوام سے صدر آصف علی زرداری صاحب نے کس بات کی معافی مانگی؟ ان کا تو کوئی ذاتی اس میں کردار نہیں رہا، کسی بھی ظلم کے حوالے سے زرداری صاحب تو بلوچستان کے مجرم نہیں تھے، لیکن انہوں نے بلوچستان کی عوام کے ساتھ ہونے والی تمام ظلم اور مظالم پر معافی مانگی۔ ان کے جو زخم تھے ان پر انہوں نے مرہم رکھی، اور پھر آغاز حقوق بلوچستان جیسا پیکج دیا۔ اس میں کئی سکیمز شامل تھی، اس میں روزگار کے مواقع تھے، ہزاروں کی تعداد میں بلوچستان میں نوکریاں مل سکیں لوگوں کو۔ میں نہیں کہتی کہ وہ کافی تھا، لیکن ایک آغاز تھا، اسی لیے اسے آغاز حقوق بلوچستان کہا گیا۔ آپ دیکھ لیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اپنے وقت میں یہاں ٹیکسٹائل ملز جو تھیں ان کو کھلوا کر تقریباً 5000 لوگوں کو انہوں نے نوکریاں دلوانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد آ جائیں تو بلوچستان 18ویں ترمیم ہوتی ہے،
یہ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی. میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ بھائی وفاق اس وقت تک مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ آپ کے فیڈریٹنگ یونٹس مضبوط نہ ہوں. وفاق کس چیز کی علامت ہے؟ کسی نے مجھے اسمبلی میں کہا کہ جی یہ وفاق جو ہوتی ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ صوبوں کو کیا ملتا ہے. اور یہی سوچ جو ہے نا وہ پاکستان کو بہت عرصے تک نقصان پہنچاتی رہی. اللہ اللہ کر کے زرداری صاحب کو جب ذمہ داری صدارت کی ملی تو انہوں نے سب سے پہلے وہ کام کیا جو پاکستان کی عوام کی ڈیمانڈ تھی, جو صوبوں کی ڈیمانڈ تھی, جو پروونشل اٹانومی کا مطالبہ تھا, جو نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ میں صوبوں کی ڈیمانڈز تھیں اس کے حوالے سے مطالبات تھے, جو اتنے عرصے سے ہماری اپنے ایسٹس پورٹس, گوادر پورٹ کو دیکھ لیں, چائنا کے ساتھ زرداری صاحب نے متعدد دورے کیے, ان کو تانے ملتے رہے لیکن سی پیک ان کے ہی ان دوروں کے نتیجے میں ہوئے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کی دوستی چائنا سے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں. جو انہوں نے چین کے ساتھ اس وقت کیا جب دنیا نے چین کو چھوڑ دیا تھا, لیکن بھٹو صاحب ایک ویژنری شخصیت کے مالک تھے اور اس شخصیت نے چین کا دامن نہیں چھوڑا, اس کا ساتھ نہیں چھوڑا. چین کے ساتھ مراسم کو مضبوط کیا زرداری صاحب, اور اسی مضبوطی کی روشنی میں سی پیک ممکن ہو سکا, وہ اگریمنٹ سائن ہو سکے. کریڈٹ تو بہت لوگ لینے آ جاتے ہیں. زرداری صاحب کی عادت نہیں ہے, وہ روز میڈیا کے آگے نہیں بیٹھتے, وہ روز بیان بازی نہیں کرتے, لیکن سب کو پتا ہے کہ زرداری صاحب کا کیا رول رہا ہے سی پیک. سب کو پتا ہے گوادر پورٹ کہاں چلا گیا تھا, کس طریقے سے اسے واپس لایا گیا. یہ سب جانتے ہیں کہ گوادر پورٹ کے اندر جو نوکریاں 90% بلوچستان کے لیے مختص کی گئی. یہ تمام لوگ جانتے ہیں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, اگر نہیں جانتے تو میں دہرا دوں کہ نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ جو نیا آیا 2 دہائیوں کے بعد, جس میں ملٹیپل کرائٹیریا رکھا گیا, اس کے اندر بلوچستان میں جو 5.1% شیئر تھا وہ 9.1% ہوا. اور یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس بات کو بھی اس وقت زرداری صاحب نے انشور کرایا کہ اگر کلیکشن 100 روپے کی کلیکشن ہوتی ہے تو ٹھیک ہے, یہ حصہ بنتا ہے بلوچستان کا 9.1%, لیکن اگر کلیکشن 100% نہیں ہوتی, 90% ہوتی ہے, تو بھی بلوچستان کو 9.1% ملے گا, ان کا شیئر کم نہیں ہوگا. تو یہ وہ درد رکھنے والے لوگ کر سکتے ہیں, یہ وہ پولیٹیکل کمٹمنٹ کو سمجھنے والے لوگ کر سکتے ہیں, جن کو آتی ہو پاکستان کے حالات کی, ان کو خبر ہو, سمجھ ہو. باتیں کرنا, مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں کہ جس طرح کی یہاں پر ایک بار پھر سیاست کی جا رہی ہے, جس طریقے سے یہاں پر پھر سے ایک الیکٹیبلز کا ناٹک کیا جا رہا ہے. ہمیں افسوس زیادہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم روایتوں میں یقین بھی رکھتے ہیں. ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی بزرگ یا کوئی لوکل آدمی کسی کو عزت دینے کی کوشش کرے اور کوئی اس کو عزت کو سمجھے نا. ہم اپنے پگڑی اور اپنے دوپٹے اور اپنے لباس کی بہت قدر کرتے ہیں, یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. ہم نے دیکھا ہے کچھ فوٹیجز چلتی ہوئی, ہمیں دکھ ہوا ان فوٹیجز پر کہ اگر آپ کو کوئی پٹکا پہناتا ہے تو عزت دیتا ہے. بات کی ضرورت, اور یہی بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. بلاول صاحب نے نوجوانوں کی سیاست میں بھرپور شرکت کی بات کی. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم پرانے طریقوں کو چھوڑ دیں, وقت آ گیا ہے کہ ہم گالم گلوچ, بدلے کی سیاست, انتقام کی سیاست کو خیر آباد کہیں, اور ہم مستقبل میں پازیٹیو سیاست کریں جہاں لوگوں کو ملانے کی بات ہو, جہاں ہر ایک کی شراکت ہو, بالخصوص پاکستان کے نوجوان کی. پاکستان میں آپ جانتے ہیں تقریباً 60-65% ایسے لوگ ہیں جو نوجوان کے بریکٹ میں آتے ہیں. کیا ہم ان لوگوں کو ہمیشہ درگزر کرتے رہیں گے, ہمیشہ اگنور کرتے رہیں گے؟ بلاول صاحب ایک نوجوان لیڈر ہے, لیکن اپنی اس کم عمری میں انہوں نے اپنی کارکردگی سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان کا نوجوان کسی سے کم نہیں. بطور فورن منسٹر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان کی نمائندگی جس طریقے سے کی ہے اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. پاکستان کی تاریخ میں سب سے کم عمر فورن منسٹر ہونے کی حیثیت سے جب انہوں نے یہ ذمہ داری سنبھالی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو اپنی ذمہ داری فیل نہیں ہو رہی تھی؟
انہیں اس قدر فیل ہو رہی تھی کیونکہ جس نہج پہ پاکستان کو پی ٹی آئی کی نالائق اور ناکام حکومت لے آئی تھی، آپ سے کوئی ملک بات کرنے کو تیار نہیں تھا، آپ کے دوست ممالک بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے، آپ کے ہمدرد بھی جو دنیا میں آپ ان کو سمجھتے تھے وہ بھی آپ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھے۔ یہ تو بلاول صاحب کی انتھک محنت، دن رات کی کوشش تھی جس کے نتیجے میں ہمارے سفارتی تعلقات بحال ہوئے، مضبوط ہوئے۔ پھر ہم نے فلڈز کو دیکھا، بلوچستان میں جتنا بڑا نقصان ہوا ہے فلڈز کا، اس میں آپ تاریخ آج بھی ہمیں بتاتی ہے کہ بلوچستان کے نقصان کو بھرنے میں آج بھی ہم کوشش کریں تو کم ہے۔ اور اس وقت کی جو حکومت 15 ماہ کی تھی، جب ہمیں جو بھی ذمہ داری ملی ہم نے اس ذمہ داری کو نبھایا۔ میرے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی ذمہ داری تھی، فیصل میرے ساتھ تھے، ہم نے بلوچستان اور سندھ کو پرائیورٹی پہ رکھا، بلکہ ہم نے بلوچستان کی عوام کو سب سے زیادہ پرائیورٹی پہ رکھا۔ ہم نے جس طریقے سے یہاں ڈیلیور کیا، ہم نے جس طریقے سے خاص طور پہ اپنی جماعت کی پلیٹ فارم کو اور بلاول صاحب نے اپنی آواز کو استعمال کیا سیلاب متاثرین کے لیے، وہ ایک واحد آواز تھی، گرجتی تھی کہ ہمیں سیلاب متاثرین کو یاد رکھنا ہے، نہیں بھولنا۔ یہی وجہ ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے سیکرٹری جنرل فوراً پاکستان تشریف لائے، ورنہ بہت کچھ ہو رہا تھا دنیا میں، بڑی اور جنگ چل رہی تھی جہاں پہ پوری ویسٹ کی نظر ادھر تھی، لیکن وہاں سے ان کی اٹینشن اس طرف راغب کرنا بھی ایک بہت ہی، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی صلاحیت تھی ان کی کہ وہ کس طریقے سے یو این کے سیکرٹری جنرل کو یہاں لائے، کس طریقے سے مختلف فورن ڈگنیٹریز کے یہاں پہ ہیڈز آف سٹیٹس، ان کے نمائندے یہاں پر آئے، انہوں نے خود دیکھا کہ کس طرح کا یہاں پر سیلاب آیا ہے۔ 3,30,00,000 لوگ ڈسپلیس ہونا، یہ کئی ممالک کی کل آبادی ہے، اور اتنے لوگ پاکستان میں ڈسپلیس ہوئے تھے، مائیں، بچے، بزرگ، جو حال تھے پاکستان کے، ہماری تو مطلب ہمت نہیں پڑتی تھی کہ ہم بات کریں۔ میں خود سندھ سے، جس علاقے سے میرا تعلق ہے، وہاں جس طرح سیلاب آیا، سانگڑ سے میرا تعلق ہے، 2011 میں ہم نے دیکھا، دوسمل ہمارے آدھے سندھ میں آیا، 2011 میں آیا، میرے حلقے میں، میری ڈسٹرکٹ میں 2020 میں آیا، پھر یہ 2022 کا بدترین جو سیلاب آیا، اس وقت کے حکمران، ہمیں تو افسوس ہوتا ہے کہ ایک ٹینٹ لگا کر 4 لوگوں کو بریانی کھلا کے اور 200 فوٹوگرافرز کو لا کر غریب کا مذاق اڑاتے رہے، سیلاب متاثرین کا مذاق اڑاتے رہے۔ تو اب یہ چیز ہے، یہ سیاست، اسی سیاست کو خیر آباد کرنا ہے، اس جھوٹ پہ مبنی سیاست کو، اس صرف فوٹو کھینچنے کی سیاست کو، صرف گالی دینے کی سیاست کو، صرف میں اس کو نہیں چھوڑوں، اضافہ ہوا، ایسا اضافہ ہوا کہ اس کے بعد ایسا اضافہ کسی نے نہیں دیکھا۔ آج بھی لوگ بات کرتے ہیں 120-150% تک لوگ کہتے ہیں ہماری تنخواہ میں، وہ جو ہمیں ایک جمپ ملا لوگ کہتے ہیں اس سے ہم بچے۔ کیا اس وقت دنیا میں مہنگائی نہیں تھی؟ کیا اس وقت گلوبل کرائسس نہیں تھا؟ اس وقت پر بیرل تیل کتنے کا مل رہا تھا؟ کیا زرداری صاحب کو وہ پریشانی نہیں تھی؟ لیکن انہوں نے اس گلوبل اکنامک کرائسس کا جو افیکٹ ہے وہ پاکستان کی عوام پر نہیں آنے دیا، اور یہی ہوتی ہے لیڈرشپ۔ آج بھی بلاول صاحب یہی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے آئینی حق کا استعمال کریں، الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے، اپنے آئینی حق کا استعمال کریں، صحیح فیصلہ کریں اور اپنے فیصلے پر ڈٹے رہیں، اور اپنے ووٹ کی حفاظت کریں اور صحیح چوائس کریں۔ یہی ان کی آپ لوگوں سے درخواست ہے۔ آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو موقع دیں، اپنی عوامی حکومت بنائیں، اپنے مسائل حل کرائیں، اپنے بچوں کا بہتر مستقبل آپ کے لیے زیادہ ضروری ہے، نہ کہ کسی ٹرک کی بتی کے پیچھے پھر لگ جانا، کسی جھوٹ کو پھر سچ مان لینا۔ اب نہ وقت آپ کے پاس ہے، نہ شاید پاکستان بھی اس بات کا متحمل ہے کہ ہم کوئی اور پروجیکٹ کریں۔ یوم تاسیس ہمارا ہونے جا رہا ہے، کل جوش و خروش آپ ہمارے کارکنان میں دیکھ رہے ہیں، جگہ جگہ سے ہمارے کارکنان پہنچ چکے ہیں، ہر قسم کا سفر کر رہے ہیں، کوئی گاڑی پہ چلا تو کوئی موٹر سائیکل پہ آیا، کسی نے پیدل سفر کیا، اور موسم ماشاءاللہ بلوچستان کا بہت اچھا ہے، سردی بھی اس سے زیادہ بھی ہوتی تو ہم برداشت کرتے، کیونکہ ہم یہاں اکٹھا ہوتے ہیں اپنے نظریے کی روشنی میں،
اور کل آپ سنیں گے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، کل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے صدر اور پاکستان کے سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب بھی اس عظیم الشان جلسے میں شرکت فرمائیں گے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام لیڈرشپ کو وہاں دیکھیں گے، کارکنان کا جوش و خروش، ان کا ولولہ دیکھیں گے، اور ایک بار پھر ہم یہ ثابت کریں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جمہوری اور عوامی جماعت ہے. فیصل آپ نے